آج آپ کے ساتھ اچار گوشت بنانے کی ایک بہت ہی کمال کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں، اور جب بھی آپ اس طریقے سے اچار گوشت بنائیں گے یقین کریں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ بہت ہی کمال کی اور سمپل سی ریسپی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے اچار گوشت آپ کا ایسا بنے گا کہ آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تو چلیں پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا مسالہ بنائیں گے۔ مسالہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو ڈرائی روسٹ کرنی ہے اور کچھ چیزیں آپ نے ایسے ہی پیس لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈرائی روسٹ جو چیزیں ہمیں کرنی ہے اس کے اندر دھنیا ہے 1.5 ٹیبل اسپون، سفید زیرہ ہے 1 ٹیبل اسپون، سونف آپ نے لینی ہے، تھوڑی سی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے سونف کی، یہ بھی 1.5 ٹیبل اسپون۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈرائی روسٹ کر لینا ہے۔ باقی کے جو مسالے ہیں ان کو ہم بعد میں یوز کریں گے۔ اور ڈرائی روسٹ کرتے وقت ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ مسالے جلنے نہیں چاہیے، یعنی کہ بالکل ہلکی آنچ پہ دم والی فلیم پہ آپ نے ان کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈرائی روسٹ کر لینا ہے۔ ہلکے سے مسالے چٹک جائیں تو بس چولہا بند کر دیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر رائی دانا شامل کر لینا ہے 2 چٹکی کے قریب، ثابت کالی مرچیں آدھا چمچ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے، نمک شامل کرنا ہے 1 چمچ، اور ان تمام چیزوں کو دردرا سا آپ نے پیس لینا ہے۔ یہ مسالے دردرا سے پیس چکے ہیں، اب اس کے اندر شامل کر رہا ہوں میں 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں، کسوری میتھی اس کے اندر شامل کریں گے، اس سے خوشبو بہت بہترین آتی ہے، 1/2 ٹی اسپون ذرا سی کلونجی آپ نے شامل کرنی ہے 1/2 ٹی اسپون سے بھی تھوڑی سی کم، ہلدی پاؤڈر آپ نے شامل کرنی ہے اس کے اندر 1 ٹی اسپون، ایک جو چھوٹے والا چمچ ہوتا ہے وہ، اور ذرا سی آپ نے اس کے اندر ٹاٹری بھی شامل کرنی ہے 2 چٹکی کے قریب۔ ٹاٹری اس کے اندر آپ نے لازمی شامل کرنی ہے، اگر ٹاٹری شامل کرتے پھر لیمن کا رس آپ نے اس میں تھوڑا سا زیادہ شامل کرنا ہے۔ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد لیمن کا رس ہم بھی اس کے اندر مکس کریں گے، مگر 2 لیمن کا رس مکس کریں گے۔ اگر ٹاٹری آپ نے یوز کر رہے ہیں پھر 4 سے 5 لیمن کا رس آپ نے اس کے اندر نچوڑ دینا ہے، کیونکہ اچار گوشت کے مسالے میں ہلکی سی کھٹاس تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو 2 لیمن ہے میرے پاس، اور ان کے اندر ویسے رس زیادہ نہیں ہے، آج کل گرمی کافی ہے تو گرمی میں نا لیمن کے اندر رس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد 5 سے 6 ہری مرچیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، ہری مرچیں یہ مسالے جو ہے نا ہری مرچوں کے اندر بھریں گے۔ تھوڑا سا اس کے اندر پانی بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ مرچوں کے اندر جب ہم مسالہ بھریں تو بائنڈنگ آ جائے۔ چلو دوستوں مسالے کو مکس کرنے کے بعد ابھی مرچوں کے بیچ میں میں نے کٹ لگا لیے ہیں، 6 مرچیں ہیں، اور اگر آپ نے مرچوں کو تھوڑا سا لائٹ کرنا ہو نا تو پھر آپ نے ان کے بیج کو نکال دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بیج نکالنے کے بعد مسالہ بھرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی اسپائسی مرچیں آپ کو چاہیے پھر بیج کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر مسالہ بھر دیں۔ تو دیکھیں ساری مرچوں میں مسالہ بھر دیا ہے، مسالے کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور ایک رکھتے ہیں پریشر کوکر چولہے کے اوپر۔ پریشر کوکر میں نہیں فٹافٹ سے بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ 1 کپ آپ نے کوکنگ آئل کا شامل کر دینا ہے، 1 کلو گوشت ہے میرے پاس، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے بون لیس گوشت ہے، کوئی 2-3 پیس ہوں گے ہڈی والے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے آئل کے ساتھ گوشت کو فرائی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی ہلکی پھلکی اسمیل گوشت کے اندر ہوتی ہے وہ نکل جائے۔ تو جب بھی آپ کو ڈاؤٹ ہونا کہ گوشت کے اندر سے اسمیل آئے گی یا آپ کے بچوں کو یا آپ کے ہسبینڈ وغیرہ کو گوشت میں سے اسمیل آتی ہے تو آپ اس کو ادرک لہسن اور تیل کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیا کریں۔ 2 چمچ اس کے اندر میں نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے، کوئی 5 سے 6 منٹ کے لیے، جب تک گوشت کا جو کلر ہے نا یہ چینج نہیں ہو جاتا جب تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستوں 5 سے 6 منٹ تک گوشت کو میں نے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے ٹماٹر شامل کرنے ہیں، 4 سے 5 ٹماٹر آپ شامل کر لیں، ویٹ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً 300-350 گرام ٹماٹر ہیں بڑے سائز کے، اور اس کے اندر مسالے شامل کر دیتے ہیں۔ مسالہ ٹماٹر کے ساتھ دوبارہ سے اس کی تھوڑی سی بنائی کرتے ہیں کوئی 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اور اگر آپ پریشر کوکر کے اندر گوشت کو گلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر زیادہ پانی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گوشت کا اپنا ہی دوستوں پانی ہوتا ہے، اور ٹماٹر جب آپ 300-400 گرام کے قریب ٹماٹر اس میں شامل کریں گے تو ٹماٹر کا بھی پانی ہے، تو اگر آپ اس کے اندر زیادہ پانی شامل کر دیں گے پھر کیا ہوگا کہ بعد میں آپ کو پانی سکھانا پڑے گا، اور پانی سکھاتے سکھاتے آپ کا گوشت جو ہے یہ بالکل نرم ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ اس کو میں نے فرائی کیا ہے، ٹماٹر نے سارا اپنا پانی چھوڑ دیا ہے، اور ایکسٹرا پانی اس کے اندر ہم نے کوئی نہیں شامل کیا، ٹھیک ہے؟ گوشت نے بھی پانی چھوڑا، ٹماٹر نے بھی پانی چھوڑا، 3 سے 4 منٹ اس کی بھونائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں اور پانی نہیں شامل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی پانی کے اندر ہم گوشت کو گلائیں گے۔ اگر اس سے پانی کم ہو آپ کے گوشت میں پھر آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لینا ہے، ادروائز پریشر کوکر کے اندر اتنا زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس کے اوپر میں لگا رہا ہوں کور لگا کے ہم اس کو 15 سے 18 منٹ تک پکائیں گے، سیٹی بجنے کے بعد 15 منٹ تک پکائیں گے، بس آپ یوں سمجھ لیں، اور تھوڑی سی میڈیم آنچ پر 15 منٹ تک دوستوں سیٹی بجنے کے بعد پکانے کے بعد اب سیٹی کو ہٹا دیتا ہوں اس کے اوپر سے میں، اور اسٹیم نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو کوکر میں سے اسٹیم دوستوں نکل چکی ہے، کور کو ہٹائیں گے، دیکھیں نا ابھی بھی اس کے اندر پانی موجود ہے، اور یقین کریں پانی اس کے اندر ہم نے بالکل بھی نہیں شامل کیا۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے ٹماٹر کا اور گوشت کا یہ آپ نے تیز آنچ پہ سکھا لینا ہے، اور اسی دوران آپ نے گوشت کو بھی چیک کر لینا ہے، کیونکہ گوشت گلے گا جب بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ کچے گوشت کے اندر کوئی سالن دوستوں اچھا نہیں بنتا ہے، جب گوشت گل جاتا ہے تبھی اس کا جو عرق ہے روغن ہے وہ نکل کے سالن کے اندر آتا ہے، اور ٹیسٹ بھی جب بھی آتا ہے۔ تو تیز آنچ پہ اس کا پانی میں نے ڈرائی کر لیا ہے، اب باری ہے اس کے اندر دہی شامل کرنے کی۔ تو 1 کپ اس کے اندر میں دہی شامل کروں گا جو تقریباً 200 گرام بنتی ہے، اور دہی آپ نے اس کے اندر پھینٹ کے شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دانے دار دہی نہیں شامل کرنی، دہی کو تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے، اس کے بعد اس میں شامل کرنی ہے۔ دہی مکسنگ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہم نے ہری مرچیں بھر کے رکھی تھی نا وہ آپ نے ڈال دینی ہے، اور 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو کور لگائیں گے، آنچ کو کر دیں گے کم، 5 سے 7 منٹ ہلکی آنچ پہ ہم نے اب اس کو پکانا ہے۔ ایک دفعہ دہی اس کے اندر میں مکس کر لوں، ہری مرچ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، اور اب اس کے اوپر لگا دیں گے کور۔ چلے دوستوں دہی ڈالنے کے بعد 7 سے 8 منٹ تک اس کو میں نے پکایا ہے، اور اب اس کا چولہا میں نے بند کر دیا ہے۔ اب اس کی کوئی بنائی شنائی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا اس کا فائنل لک۔ تھوڑا سا باریک کٹا ہوا آپ نے اس کے اندر دھنیا شامل کر لینا ہے، اور تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی آپ نے اس کے اندر ادرک شامل کر لینی ہے۔
خوشبو تو یقین کریں بہت کمال کی آ رہی ہے اس کے اندر سے، خاص کر جو سونف کی اور دھنیا کی جو خوشبو ہے نا بہت بہترین ہے. تھوڑا سا دھنیا اس میں شامل کیا ہے، تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ادرک. اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زبردست بنا ہے. اور جب بھی دوستوں اچار گوشت بنائیں تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس کی بوٹیوں کا جو سائز ہے نا تھوڑا سا چھوٹا رکھیے گا. بیف کا جب بھی آپ بنا رہے ہو کوئی بھی چیز تو بوٹیوں کا سائز تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے نا تو گوشت کو گلنے میں آسانی رہتی ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستوں اتنا ہی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے. تو آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.